اور یہ ایسا مرض ہے کہ جو مسلمانوں کے تقریباً سبھی مسالک میں مشترکہ ہے. لہذا آپ کسی بھی مسلک کی عوام کو جا کے دیکھیں، آپ کو قرآن سے دین سمجھنے والے بہت کم ملیں گے. اور جو پڑھ رہا بھی ہوگا، جہاں پر اسے قرآن کی بات اپنے مسلک کے بزرگ عالموں کی بات سے ٹکراتی نظر آئے گی، وہ اللہ کو چھوڑ دے گا، انہیں پکڑے رکھے گا، ایسے جیسے اللہ کو پتہ نہیں تھا. دیکھیں قرآن کی بات ٹکرا رہی ہے مسلک کے بزرگوں سے، تو وہ کس کو حق سمجھتا ہے؟ جو اس کے مسلک کے بزرگوں نے بات کی. یعنی اللہ کو پتہ نہیں تھا جب قرآن وہ نازل فرما رہا تھا کہ بعد میں حق چینج ہو جائے گا، لہٰذا میں پہلے ہی سیدھی بات کر دوں. تو اللہ کو نہیں پتہ تھا بعد میں جو رائے بنی وہ حق تھی، لہٰذا آیت کو چھوڑو، وہ رائے اپنا لو. یہ بیماری بھی سبھی مسالک میں مشترکہ ہے، اور یہ ان وجوہات اور اسباب میں سے ہے کہ جو عوام کا قرآن پر اعتماد بننے ہی نہیں دیتے، بننے ہی نہیں دیتے. ایک آپ کے سامنے عبارت پڑھتا ہوں. ایک مسلک، کسی مسلک کے بہت ہی بزرگ، ان کے اصول فقہ جسے کہتے ہیں، اصول کی کتاب کی یہ عبارت ہے. اور کچھ عرصہ پہلے یہ کسی دوست نے مجھے ہدیہ کی، آپ کے سامنے سے پڑھتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے محمد و آل. مجھے ذرا دیکھنے دیجیے گا، ضروری ہے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس عبارت کو ذرا غور سے سنیے. لکھتے ہیں کہ ان کل آیت تخالف قول اصحابنا، بے شک ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہے. ہمارے اصحاب سے کون مراد ہے؟ جنہوں نے لکھا ہے ان کے مسلک کے بزرگان، بزرگ علماء، جن کو مسلک کے بڑے سمجھا جاتا ہے. ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہوگی، یا اصحاب سے مراد کلیئر کر دوں، اصحاب رسول مراد نہیں ہے، مسلک کے بڑے علماء مراد ہے. ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو اس کے 3 حل بتائے ہیں. تینوں میں قرآن کے ساتھ ہی کچھ کرتے ہیں، اصحاب کے ساتھ کچھ نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے، وہ آیت ہی منسوخ ہو گئی، پہلا علاج. یا کسی اور دلیل کو اس پر ترجیح حاصل ہے، یعنی جو قرآن کی آیت تو خود دلیل ہوتی ہے نا، اس پر کسی اور دلیل کو ترجیح حاصل ہے، لہذا قرآن کی ہم بات کو قبول نہیں کرتے. وہ جو اور دلیل وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، اس کو کر کے قرآن کو فارغ کر دیتے. اور بہتر یہ ہے کہ اس میں ایسی تعویل کی جائے آیت میں، نہ کہ ہمارے بزرگوں کے قول میں، ہمارے اصحاب کے قول، آیت میں تعویل کی جائے. چونکہ اللہ تعالیٰ ادھر ادھر کی بات ہو سکتی ہے اللہ سے، ہمارے بزرگوں سے ادھر ادھر کی بات نہیں ہو سکتی. اللہ خطا کر سکتا ہے، لہذا اس میں تعویل کرو، ہمارے مسلک کے بزرگ کوئی خطا نہیں کر سکتے. اس طرح فرقہ بنتا ہے کہ آپ اس سے جا کر کہیں بھائی قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ یہ کہتے ہو. وہ کہے گا کہ یہ ہمارے بزرگ زیادہ جانتے تھے، ان کو اصل قرآن کی بات پتہ تھی، یہ جو تمہیں اس سے سمجھ آ رہا ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. اس کے بعد پھر آپ کس چیز کو لاؤ گے اس کو اصلاح کرنے کے لیے؟ اگر وہ خطا پر ہے نہیں کر سکتے، دروازہ بند. یہ جو فرقہ جسے کہتے ہیں، جسے قرآن نے منع کیا ہے، وہ اس طرح بنتا ہے جب قرآن مجید اور صحیح حدیث کبھی خلاف قرآن نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر روایت حدیث صحیح السند ہو، ضعیف تو ایک الگ بات ہے نا، اگر صحیح السند ہو اور آیت قرآن سے مخالفت کر رہی ہو تو وہ صحیح السند بھی ناقابل قبول ہے. کیونکہ اصلی ترین معیار
کیا چیز ہے؟ قرآن مجید ہے، وہ بھی رد کر دی جائے گی۔ یہ ہے حقیقت جو اللہ کے پاس ہے، جو بتائی گئی، ائمہ اہل بیت نے بیان فرمائی، رسول اللہ نے بیان فرمائی، ٹھیک ہے؟ لیکن پریکٹیکلی کیا رائج ہے؟ اس کا الٹ بالکل۔ جہاں بھی قرآن کسی فرقے کی بات سے ٹکرائے، قرآن کو فارغ کرو، اس کی تعویل کرو، اسے منسوخ سمجھو، الٹ ہے پریکٹیکلی۔ اس لیے فرقے بنتے، ورنہ تو قرآن جیسا ہے ویسا رکھتے تو پھر وہ ایک ہی فرقہ ہوتے سارے، پھر فرقے کیوں بنتے مختلف؟ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے یا کسی اور دلیل کو اس پر ترجیح حاصل ہے، اور بہتر یہ ہے، یہ ذرا بہتر ہے دیکھیے گا، اور بہتر یہ ہے کہ اس میں یعنی قرآن کی آیت میں ایسی تعویل کی جائے کہ اس آیت میں اور ہمارے اصحاب کے قول میں موافقت پیدا ہو جائے۔ لیکن جو کرنا ہے آیت کے ساتھ کرو، خبردار اگر ہمارے اصحاب کے قول کو کسی نے ٹچ بھی کیا اس کا ہاتھ توڑ دیں گے۔ یہ ہے امت کے اندر قرآن مجید کی حیثیت۔ ویسے چومنے چاٹنے میں اور ختم قرآن کرانے میں وہ بہت آگے، لیکن اس کو دین کا سورس سمجھنے میں یہ حالت ہے۔